اور ان کے حصے میں کتنا نیکیوں کا خزانہ بھرا جا رہا ہے. تو یہ نیکیاں بنانے کی فیکٹری ہے. یہاں نیکوکار پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. باقی نیکوکار کون ہے، نیک کون ہے، وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ مراکز بند ہیں بہت لمبی مدت سے. ہندوستان کے طول و عرض میں ہزاروں مدرسے ہیں، بے شمار مدرسے اور بے شمار مکاتب بند پڑے تھے. کہیں قال اللہ، کہیں قال رسول کی آواز لمبی مدت سے نہیں. تو دوبارہ ہمارے بچے پڑھنا شروع کیے ہیں تو بہت بہت اللہ کی کیا کہتے ہیں شکر کی ضرورت ہے کہ اللہ اس سلسلے کو بغیر رکاوٹ کے جاری رکھے. یہاں بہت سارے احباب جمع ہیں، دوست احباب. میرے سامنے جو ننھے بچے بیٹھ کے فارسی پڑھ رہے ہیں، ایسا کبھی آپ کے جو محترم صاحب ہیں السلام وہ بھی آ کے ایسے بیٹھے تھے اور بھی آج بھی ہم کو یاد ہے. ان میں کون کیسا ہیرا چھپا ہوا کسی کو نہیں معلوم. اللہ کس سے کیا کام لینے والے ہیں بالکل نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی جب امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھتے تھے تھے ان کی داڑھی نہیں تھی، امرت تھے، بچے تھے. سامنے بیٹھنے پہ پابندی وہ کم لگاتے تھے کہ میرے سامنے تم پڑھو. تو اتنے کم سن اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فقہ حنفی کا پورا ذخیرہ وہ ان کے واسطے سے منتقل ہوا. آج فقہ حنفی کا دار و مدار صرف اور صرف حضرت امام محمد کی کتابوں پر ہے. امام اعظم کا پورا فیض اس ننھے بچے سے پہنچا. جو ننھا بچہ تھا اتنا تاکہ حضرت سامنے بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، پیچھے ان کا اپنا قصہ کتابوں میں ہے، اس لیے میں برکت کے لیے آپ کو بتاؤں. بڑوں کا نام جناب برکت ہے. امام محمد ابن حسن جو بچے تھے اور پیچھے بیٹھتے تھے، چنا کے حضرت اصلاح پوچھا امام ابو حنیفہ کہ حضرت ایک بچہ رات میں جب سویا بچہ تھا، صبح جب اٹھا تو بالغ ہو گیا. اس نے عشاء بھی پڑھی تھی، وتر بھی پڑھی تھی. اب فجر کی نماز کے وقت جب وہ اٹھا تو بالغ ہو گیا. تو اس کی عشاء ہے کہ نہیں، اس پہ دوبارہ ہے یا نہیں، یہ مسئلہ پوچھا. تو کہتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا کہ ہاں، نماز میں آخری وقت کا اعتبار ہے. صبح اٹھنے سے پہلے جب وہ بالغ ہو گیا تھا تو رات عشاء پڑھی تھی، وہ بچے کی نماز تھی جو نفل تھی. جو وتر پڑھی تھی وہ بھی بچے کی نماز تھی اور نفل تھی. جب یہ رات میں بالغ ہو گیا تو عشاء بھی فرض ہو گئی، وتر بھی فرض ہو گئی، دوبارہ پڑھنا پڑے. دونوں نمازوں کی قضا کرنی پڑی. مسئلہ اپنے استاد سے سن لیا اور مسجد کے کنارے جا کے انہوں نے اپنی نماز دہرائی. یعنی وہ اپنا مسئلہ تھا. اتنا چھوٹا بچہ تھا وہ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کا اپنا مسئلہ اس نے اس انداز سے پوچھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ اپنا مسئلہ تھا اور وہ جا کے نماز پڑھ رہے عشاء اور وتر، یعنی وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا. امام اعظم نے کہا کہ اس بچے کی ایک عظیم شان ہو، اس بچے کی ایک صحیح وقت پہ قبول ہو گئے. اب وہی امام محمد بعد کے امام محمد ہیں جو حنفی کے محافظ اور امین ہیں. آج انہی کے واسطے سے سارے حنفی مسائل محفوظ ہیں. تو اس لیے ہم کو پتہ نہیں ان معصوموں میں کون ہیرا چھپا ہوا ہے. ہمارے مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ، ان میں کون کون ہیرے کہاں کہاں چھپے ہم کو نہیں معلوم. ہم سب پہ محنت کرتے ہیں اور بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی کہ کچھ کریں گے، لیکن وہ ایسا کارنامہ وہ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہوتی. تو ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ دینی مدرسے سے اللہ نے ہم کو جوڑ رکھا ہے. مجھے تو اس بارے میں اتنا اطمینان اور ہے کہ دینی مدرسے سے تعلق رکھنے والے انشاءاللہ کبھی محروم نہیں رہیں گے.
چاہے وہاں پڑھانے والے ہوں، چاہے وہاں خدمت کرنے والے ہوں، چاہے وہاں جھاڑو لگانے والے ہوں، چاہے روپے پیسے سے خدمت اور تعاون کرنے والے ہوں، انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے ہاں علم دین کی حفاظت کا یہ سب ذریعہ بنے، اور اللہ ذریعہ بننے والوں کو بھی پورا اجر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ اگر گھر میں صدقے کے پیسے کسی نے دیے، گھر والے جو مالک ہے اس کے حکم سے اس کی بیوی نے دیے، اور بیوی نے خود دینے کے بجائے خادمہ کے ذریعے سے کسی محتاج تک پیسے پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ تینوں کو پورا اجر دیتے ہیں، وہ اصل صدقہ دینے والے کو بھی، اور اس کی بیوی کو بھی جس نے پہنچایا، اور اس خادمہ کو بھی جو دروازے تک جا کے دے کے آئی، یعنی پورا ثواب تینوں کو دیتے ہیں۔ ایک اور مثال فقہ نے بتائی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا حج بدل کیا، ایک آدمی حج نہیں کر سکا بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دوسرے کو حج پہ بھیج رہا ہے، تو حج بدل اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے مثال کے طور پر میرا حج کرایا جائے، اور اس کا وارث اس کو حج کرا رہا ہے اپنے باپ کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے، تو حج کرنے والا جو حاجی ہے، بدل حج کرنے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت کرتے ہیں، وہ جو وصی جو حج کرا رہا ہے موسی کے حکم سے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اور جو اصل جس کا حج ہے اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ایک حج سے 3 آدمیوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے سبب بننا، تو نیکی کے وجود میں آنے کا جو سبب بنتا ہے اللہ اس کو بھی پورا اجر دیتے ہیں۔ تو مجھے مدرسے کے ساتھ جڑنے والے ہر شخص سے بہت امید ہے کہ اللہ اس کو نوازے گا، چاہے اس کا 1 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ مدرسے میں لگ جائے، لیکن جس خیر کا یہاں باقاعدہ جس خیر کی یہاں افزائش ہوتی ہے، جو خیر یہاں وجود میں آتا ہے، اس خیر کے وجود میں آنے کا وہ ذریعہ بنائے، چاہے 10 روپے دے کر بنا ہو، تو وہ انشاءاللہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ تو بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولوی صاحب مفتی عبدالسلام صاحب کو کہ انہوں نے دیکھتے دیکھتے اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا علمی باغ لگایا ہے۔ اللہ مبارک کرے، ان کو خوب توفیق دے، ہمت بالکل نہ ہاریں، ہمت سے کام کریں، اور اللہ سے مانگ کے کریں، اللہ خوب دیں گے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس سے اچھا مانگیں، اور اچھی سے اچھی محنت کریں، اور اس سے اپنا کام منوائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کام کر کے دکھایا جائے، مجھ کو بتاؤ، میں تمہارا کام دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کو کوئی کام کر کے دکھائے۔ یہ ہمارے گھرانے میں میری دادی کے بارے میں ہمارے گھر کے ایک خاص دوست نے ایک قصہ سنایا کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، میری دادی کو، کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ میرے ساتھ بہت اکرام ہوا، میرے بارے میں کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے 7 مدرسے قائم کیے ہیں، یہ 7 جگہ قرآن پڑھا کے آئی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میری دادی تھی، استاد بھی تھی، وہ سب کو قرآن پڑھاتی، ان کے ہاں بہت بچیاں قرآن پڑھ کے قرآن پڑھنے والی ہوئی تھی۔ دیکھا کہ اس نے 7 مدرسے چالو، حالانکہ کوئی 7 مدرسے انہوں نے نہیں چلائے، لیکن اتنے لوگوں نے ان سے پڑھا گیا، وہ مدرسے چلا کے گئی ہیں۔ ایک ہمارے قریب میں ایک حافظ صاحب جو پورے تمل ناڈو کے مشہور علماء میں سے ہیں، ایک چھوٹے مدرسے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن پڑھاتے ہوئے صرف کر دی۔ ان کا نام تھا مولانا فضل اللہ صاحب، پٹیل فضل اللہ صاحب۔ یہ برج پور کا ایک مدرسہ ہے، للہ مدرسہ، اس مدرسے میں وہ شعبہ حفظ پڑھاتے ہیں، کئی سال سے پڑھاتے ہیں، میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ میں یہ تحقیق کیا کہ ان کے پاس قرآن حفظ کرنے والے کتنے ہیں، کیونکہ اتنی لمبی مدت سے یہاں پڑھا رہے ہیں، تو ان کے پاس پڑھ کے حافظ ہونے والے کتنے بچے ہیں۔ تو میں اس کا محاسبہ کیا تو مجھے پتا چلا براہ راست ان سے پڑھنے والے بچے 500 ہیں۔ 500 بچوں نے براہ راست ان سے قرآن حفظ کیا ہے، اور ان کے جتنے شاگرد ہیں کہیں پڑھا رہے ہیں، وہ بھی قرآن میں پڑھا رہے ہیں۔
وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں, وہ قرآن بہت اچھا یاد تھا ان کو, بہت اچھا پڑھاتے تھے, ان کا حفظ بہت مشہور تھا. مین مشارب میں ایک مسجد ہے, بڑی مسجد, اس کے وہ مستقل سامنے, وہاں کا جو بھی حافظ ہوتا اس کو بہت اچھی طرح سے وہ ٹریٹ کرتے تھے. جی حافظ جب بالکل اچھا پختہ ہو تو وہی چل سکتا تھا ان کے سامنے, پورا یاد, ایک دم ازبر پانی کی طرح قرآن ان کو یاد تھا. اور ایسے ہی حفاظ وہ تیار کرتے تھے. تو براہ راست جس کے کھاتے میں 500 حفاظ ہو, وہ کتنے مدارس قائم کر کے گیا ہو, ہے نا. اللہ کے ہاں وہ نیکیاں کبھی بند نہیں ہوتی, چالو رہتی ہے. جب تک قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے, ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو بہرحال میری طرف سے دلی مبارکبادی بھی ہے, اور یہ جو ہمت کی ہے میں اس کے لیے خاص کر مبارکبادی دوں گا کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مدارس اہل حق کے زیادہ سے زیادہ قائم ہوں. ہر علاقے کے لیے اس کے مدارس کفالت کریں وہاں کے طلباء کی, یعنی کہ سب کو کہیں تمل ناڈو کو جانا پڑے, کہ کرناٹک کو جانا پڑے. کیوں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ آپ بھی بڑے سے بڑا مدرسہ چلا سکتے ہیں, اچھے سے اچھا چلا سکتے ہیں. تو اس نہج کو آپ سمجھیں اور اسی کے مطابق چلائیں. ہم نہیں چلا رہے, اللہ چلا رہے, ہم بس محنت کریں گے, تدبیر کریں گے. تو یہ فارسی پہ رکنا نہیں چاہیے, اس کو دورے پہ آنا چاہیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آج بسم اللہ ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے کہ جیسے جم العلوم میں اب دورہ شروع ہو گیا, مفتاح العلوم میں دورہ نہیں شروع ہو سکا, جم العلوم میں دورہ شروع ہو گیا. کیسی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کے ہاں بھی آج ننھے ننھے بچے کل آپ کے پاس دورہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں, کوئی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. میری دلی دعائیں ہیں, میری تمنا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ عزیزوں سے خوب کام لے اور آپ اس کام میں کر کر کے تھک جائیں نا جی, اللہ کو اپنا تھکن دکھائیں. جی یار مولانا تقی عثمانی صاحب کا شعر میں بہت مزہ لے لے کے پڑھتا ہوں جی, کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی طلب کیسی, قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی طلب کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کیسا شعر ہے, کیسے مزے سے انہوں نے لکھا ہے. ہم جتنا تھکیں گے اتنا ہی ہماری منزل بڑھتی جائے گی, ہماری کوئی آخری منزل ہے ہی نہیں. تو خوب اپنے آپ کو اللہ کے کلام کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کو آباد کرنے کے لیے, اس کو عام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے تو کہیں ویسٹ نہیں ہے, 100% محفوظ ہے. بس اخلاص کی اور اللہ کو دکھانے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کریں اس کو دکھانے کے لیے, کوئی اور دکھنا نہیں, میرا رب دیکھنا ہے. اس کو دکھانے کے لیے ہم کریں, اس کو دکھانا مقصود ہے, کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں, رب کو دکھانا مقصود ہے. وہ دکھانے سے خوش ہوتا ہے. جیسے قصہ ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ نے کہا, میں رات جب تم نماز پڑھ رہے تھے, تہجد پڑھ رہے تھے, تو میں تمہارے پاس کھڑے ہو کے تمہارا قرآن سن رہا تھا. تم ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. میں نے تمہاری تلاوت کو بہت دیر تک سنا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور بنا بنا کے پڑھتا ہوں. ان کو سنانا مقصود ہے, رسول اللہ ہے, اللہ کو سنانا مقصود ہے, وہ اللہ ہے, وہ سننا چاہتے ہیں. ان کو قرآن سنا, اس کا مزہ بالکل الگ ہے. تو ان کو اپنا کام کر کے دکھائیں, اس کا مزہ بالکل الگ ہے کہ پروردگار میں نے ایسا کیا, اس کو قبول کر لیجیے. تو اس رب کو دکھانے کے لیے آپ جو کریں گے جی وہ ضرور رنگ لائے گا, وہ اس کا پھل بہت دور تک جائے گا. جیسے دارالعلوم دیوبند کے انار کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے محنت کرنے والے اساتذہ اور طلباء کا پھل آج پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, ہم بس نیت اونچی رکھیں اور محنت اچھی اور اونچی اور پیور محنت کریں. پیور محنت, اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں آنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ چمکائیں گے. میری دلی دعائیں ہیں, میں بہت لمبی بات کرنے کے اس وقت میں نہیں ہوں, معافی چاہتا ہوں. آگے واپس یہ ہے تو لمبا راستہ ہے. جزاکم اللہ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو بھائی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے اس وقت ہمارے بڑے اساتذہ میں سے حضرت اسلم حضرت دامت برکاتہم جی, ہم جب سے مدرسہ پہنچے ختم تک قدم قدم پہ حضرت کی سرپرستی رہی. حضرت والا ہمارے اس دیہات میں دوسری مرتبہ ہم جہاں تک سمجھتے آئے ہیں, اس سے پہلے بھی حضرت تشریف لائے تھے. حضرت سے آج جانا درخواست ہے, کچھ نصیحت کے ساتھ دعا بھی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو جب تک دوبارہ پانی میں نہ ڈالیں تو بے چین رہتی ہے نا. ویسے ہی جن کو اللہ علم کا، قرآن کریم کی لذت کا چسکا مزہ چکھا دیا، جیسے ہمارے ہی درمیان میں موجود ہیں، ان کے لیے مدرسہ ایسے ہی ہے. جو اہل علم ہیں ان کے لیے مدارس جان. ہمارے اسلاف ایسی ویسی محنت نہیں کیے. ان کے زمانے میں ایسی سہولیات نہیں تھی. بجلی کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام خود کر لینا، رہنے کا انتظام نہیں. پھر ایسی ایسی کتابیں وہ لکھے، آج ان کی کتابیں ہم زندگی بھر پڑھ بھی نہیں سکتے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک عالم دین کا. کس محنت سے وہ پڑھے. چراغ کا تیل لینے کے واسطے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. آج ہم کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہنچتے ہیں اللہ نے بجلی کا انتظام کیا اور مفت میں کیا ہے. اور چندہ دینے والے نہ طلبہ کی صورت دیکھتے، کون سے طالب علم کو چندہ دینا ہے اس کی صورت دیکھ کر کے دیتے ہیں. نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کون سا طالب علم ہمارے مال کو استعمال کرتا ہے. ان کو معلوم نہیں، پھر بھی وہ چندہ دیتے ہیں. کیوں؟ اسی علم دین کی نسبت پر. تو اللہ نے ہم سب کو علم دین کے ساتھ جوڑا ہے. یہ محض اللہ کا کرم ہے. یہ سب ایسی دولت ہے جس کا صحیح اندازہ تو ہم کو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا، ہے نا. تو میرے دوستو، وہ ان کو چونکہ علم کا چسکا تھا، پڑھنا تھا، رات دن وہ نہیں دیکھتے تھے. رات کا وقت آ گیا اس لیے سونا ہے، تو کیا کیے، کسی جگہ چوکی داری کرے، کسی دکان میں واچ مین کا کام کرے. اب دکاندار کو ان کی ضرورت تھی، اس لیے کہ دکان کی حفاظت کرنی ہے چوروں سے. اب ان کو روشنی کی ضرورت ہے، تو بولے کہ شام میں یہاں تمہاری دکان میں بیٹھ کر کے پڑھ لیتا ہوں. بند کر لیے، اندر سے پڑھ رہے ہیں. تو اس دکاندار کا کام بھی نکل گیا، ان کا کام بھی نکل گیا. تو میرے دوستو، ایسے ہی یہ علم ہم تک نہیں پہنچا. بہت سی قربانیوں کے بعد ایسے ایسے واقعات جو ہماری سمجھ سے باہر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا واقعتاً علم کے لیے ایسی محنت کرے. محنت کرنے والے ایسی محنت کیے. دور دور چھوڑیے، قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، حضرت کے عجیب واقعات. پڑھنے کے زمانے میں، حضرت کے زمانے میں بھی کھانے کا کچھ نصب مدرسے میں نہیں تھا. تو اللہ کا کتنا شکر ہے
ہم اپنے گھر میں وقت پر نہیں کھاتے نا. صبح کا ناشتہ کبھی 10 بجے کھائے، مہمان وغیرہ آ گئے تو 11 بجے کھائے، دوپہر کا کھانا کبھی 3 بجے کھائے، کبھی 3:30 بجے، کبھی شام میں کھائے، رات کا کھانا بہت رات ہونے کے بعد کھائے. یہ سب گھر میں چلتا رہتا ہے. لیکن مدرسے میں بالکل وقت طے ہے. اس وقت میں ہم جائیں گے تو مطبخ میں کھانا بالکل تیار. صبح کے 8 بجے ناشتہ ہے تو ناشتہ ہے 8 بجے. گھر میں بھی ایسا نہیں. دوپہر میں 12-1 بجے کھانے کا نظم ہے تو ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف مطبخ پہنچنا ہے تو وہاں ہے نا. تو میرے دوستو، جب اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں تو یقیناً شمار نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی اس کو کہہ دیے. ہر آن ہر سیکنڈ ہم سب پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں ہو رہی. الحمدللہ. تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارا فریضہ ہے. ایک شکر تو یہ ہے کہ اللہ سے بولیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے. لیکن چندہ دینے والے جس مقصد سے دے رہے ہیں اس مقصد میں اپنے آپ کو لگانا، یہ بھی شکر ہے. ہمارے جو مدرسے ہیں، ہمارے بڑوں نے بتایا کہ مدارس کو جو قائم کرتے ہیں ان کے 2 مقاصد. ایک، علم کی صلاحیت، فنون کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا. نمبر 2، جو پڑھے ہیں زندگی میں لانا، عمل کرنا. تو سارے مدارس، جتنے مدارس ہیں، ان سب کے قیام کا، ان سب کے وجود میں آنے کے یہی 2 مقصد ہیں کہ ہر طالب علم، حضرت مدنی ایسے ہی مدنی نہیں بن گئے، حضرت تھانوی ایسے ہی حضرت تھانوی نہیں بنے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ بھی اگر میرا ادھر ادھر ہو گیا تو اس دن کا پورا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایسا منظم وقت تھا حضرت کے پاس. اس وقت میں وہ کام کرنا، اس وقت میں وہ کام کرنا، تب جا کر اللہ نے اتنا کام لیا. ہر لائن سے اللہ نے حضرت تھانوی سے کام لیا، نور اللہ مرقدہ. تو میرے دوستو، انہی اکابر کا نام ہم لیتے ہیں. تو اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو مدرسے میں لایا. یہ قدم اس سے نہیں اٹھائے گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بہت ہیں. آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں بہت سے طلباء ہیں، آپ کی عمر کے بہت سے ہیں نہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی موقع پر خوشی سے بہت جھوم رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ارے کیوں ایسا جھوم رہے ہیں؟ خوشی کی وجہ اس نے پوچھی. تو حضرت نے فرمایا ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. اللہ نے مجھے دین سے جو نوازا یہ اسی کا کرم ہے. اگر یہ دولت کسی انسان کے سپرد کرتا کہ تم تقسیم کرو، پتہ نہیں میرا نمبر لگتا کہ نہیں لگتا، مجھے وہ دین ملتا کہ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں
حبشہ کا، سوڈان کا رہنے والا ہوں، کالا ہوں، تو انسان کو اگر اللہ وہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کو کیا بولتے ہیں دین دے دو تم اپنے طور سے، تو میرا نمبر اس میں لگتا نہیں معلوم. ایک تو میں پہلے ہی سے سوڈانی ہوں اور اس پر مزید میں غلام ہوں، آزاد نہیں، تو مجھے وہ دین ملتا ہی نہیں. تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے علم دیا، اس وجہ سے میں جھوم رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. تو میرے دوستو، اسی طرح اللہ نے ہم سب کو اس علم دین سے جوڑا ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرے نمبر میں جس مقصد کے لیے ہم مدرسے میں آئے ہیں، تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی ہے، بس اسی مقصد میں ہم کو لگے رہنا ہے، کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. حضرت سے درخواست انشاءاللہ دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رضى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واجعلنا من رفقائه مع النبيين من أحبائه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، صغائر کو بھی اور کبائر کو بھی، جانے میں کیے ہوئے بھی انجانے میں کیے ہوئے بھی. اے اللہ سب گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی اور آباء و اجداد کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اور ہمارے اسلاف اے اللہ سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں نیکوں کے راستے پہ چلنا سکھا دے. اے اللہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہے ان کے راستے پہ چلنا سکھا دے. اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑے رکھیے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے. اے اللہ صلاح عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، پاکیزگی عطا فرمائیے. اے اللہ قول و عمل میں پاکیزہ پن عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے زبان کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے قلب کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے قالب کی بھی اصلاح فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے متعلقین کو اے اللہ دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے. ہم سب کو سعید بنائیے، سعادت دارین عطا فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے میں جو تعلیم کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائیے.
اے اللہ ہم نے ابتدا کی ہے، آپ اختتام تک آپ پہنچائیں گے، اپنی قدرت سے پہنچائیں گے، آپ جن سے چاہتے ہیں کام لے لیں۔ اے اللہ ہم ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ جس سے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب سے اپنے دین کی حفاظت کا، اشاعت کا پاکیزہ کام لے لیجیے۔ اے اللہ آپ کی پاکیزہ کتاب کو گھر گھر پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجیے۔ آپ کے نبی کی پاکیزہ تعلیمات پر چلنا اور پوری امت میں اس کی دعوت دینا اے اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیجیے۔ اے اللہ کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے، بدعات کا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ دین کا احیاء ہو، سنت کا احیاء ہو، اے اللہ اس کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ عرب و عجم میں اے اللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، اس کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ ظالموں کو، خبیثوں کو، نافرمانوں کو اے اللہ ان کی تمام خباثتوں کے ساتھ، ان کے تمام شرارتوں کے ساتھ اے اللہ ان کے کیفر کردار کو پہنچائیے۔ اے اللہ مظلوموں کی حمایت کیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان عام کیجیے۔ اے اللہ نیکوں کے ہاتھ میں، اے اللہ عدالت پسند لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داریاں آئیں۔ اے اللہ مخلوق کے ساتھ، رعایا کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو ذمہ داریوں پر پہنچائیے۔ اے اللہ پورے ملک کے اندر ایمان کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اے اللہ کفر کا خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کی، ہماری پوری ملت کی حفاظت کی۔ اے اللہ پوری ملت کی حفاظت کی۔ اے اللہ قوم کے سربراہوں کو، ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے اے اللہ آپ ہی سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں وہ آپ ہی بتائیں۔ اے اللہ ہمارا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ اے اللہ تعلیم کے جھانسے میں ہم نہ آ جائیں، دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اے اللہ ہماری پوری ملت خطرے میں ہے۔ اے اللہ آپ بچا لیں، آپ اپنے فضل سے بچا لیں۔ آپ کو آپ کے لاڈلے نبی کا واسطہ ہمیں بچا لیں، پوری ملت کو بچا لیں۔ آپ نے اے اللہ اس ملک میں اے اللہ دعوت کی مبارک محنت شروع کی۔ اے اللہ آپ قرآن پاک کی تعلیم کی محنت اپنے فضل سے شروع فرما دیں۔ اے اللہ اس کے اہل کو اپنے فضل سے کھڑا کریں جو بھی آپ کے علم میں ہے۔ اے اللہ دینی مراکز ہر جگہ قائم ہوں، دینی تعلیم کے مراکز ہر جگہ قائم ہوں۔ اے اللہ ملت ان کی طرف رجوع کرے۔ اے اللہ بچوں کو بھی قرآن پڑھنا آ جائے، بڑوں کو بھی قرآن سیکھنے کی فکر پیدا ہو۔ اے اللہ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ اے اللہ قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اے اللہ قرآن ہماری زندگیوں میں رچ بس جائے۔ اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں جو تعمیری کام شروع ہو رہا ہے، جو اے اللہ مسلح بن رہا ہے، اے اللہ اس کی سب سہولت مہیا فرما۔ اے اللہ سب رکاوٹیں دور فرما، اور اے اللہ اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما اور قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر کام میں اخلاص عطا فرما اور قبول فرما۔ اے اللہ آپ ناقص کو بھی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرما، ان سے خوب کام لے۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرما، ان سے خوب کام لے، ان سے راضی ہو جا، ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم کو اپنے آپ سے راضی کر دے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہیں، آپ کو ناراض کرنے والی باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ پوری ملت کے بچوں اور بڑوں کے ہاتھ میں تیری پاکیزہ کتاب پھر سے آ جائے، وہ اس کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اس محنت کو دوبارہ زندہ فرما۔ اے اللہ اور گھر گھر میں آپ کی پاکیزہ کتاب پہنچے۔ اے اللہ اس کا ہمیں بھی ذریعہ بنا۔ اے اللہ پاکیزہ تقوی والی، تقوی سے آراستہ زندگی عطا فرما، اور اللہ پاکیزہ موت عطا فرما۔ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ دنیا میں بھی خوشگوار زندگی عطا فرما، اور آخرت کی ہماری آخرت کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ آخرت کی ہر منزل میں ہمیں آسانی عطا فرما، قبر میں، حشر میں، کل صراط میں۔ اے اللہ سب منزلوں میں ہماری حفاظت فرما۔ آپ ہمارے ساتھ ہو جائے، آپ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ابھی اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مسلح کی سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہم تمام اساتذہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کے خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے اکابر علماء یہاں ہیں, ہمارے اساتذہ کی عمروں والے ہیں. ہم ان کو جی اکرام کے ساتھ جیسے بلانا تھا نہیں بلائے. آپ کی آمد پر ہم سب خوش ہیں. آپ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے اوپر جو کام شروع ہونے جا رہا ہے بہت دعاؤں کی بات, بہت فکروں کی بات ہو رہا ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں. اور حضرت والا سبحانہ دامت برکات ہم نے آپ سب سے کہا ہے کہ ایک تو آپ کی دعائیں ساتھ ہوں, اور جو حضرات اس کے لیے جو تعاون کر سکتے ہیں. یہ مصلی تقریباً ہماری موٹی زبانوں میں 12 چدر پہ بن رہا ہے. اس میں 4 حفظ کی کلاسیں ہوں گی اور وہیں بچے سوئیں گے اور نماز ہوگی. ہم لوگ سوچیں کہ جس شکل پہ یہ بنا ہے ایسے ہی اسے بڑھا دیا جائے اور سامنے کا حصہ کھلا رکھا جائے. لیکن حضرت والا دامت برکات ہم نے کہا یہاں میری والدہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھیں. یہ میں بچپن سے میری والدہ کو یہاں تہجد پڑھتے دیکھا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے لیے رہ جائے. اس کے لیے حضرت کی تمناؤں کی وجہ سے جو ہے اسے اس ترتیب پہ بنایا جا رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اس جگہ پہ آرام کرے ہیں. حضرت یہاں تشریف لائے ہیں. حضرت بتا رہے کہ میرے استاد یہاں سوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے رہ جائے, کہیں راستے میں نہ مل جائے. تو اس کے لیے یہاں اسی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ حضرات اس کے لیے دعا کریں. اور خاص طور پر اس کو بنانے میں بہت سارے لوگ ساتھ دیے ہیں. ہم لوگ تو اسے چھوٹے موٹے خرچ کے لیے شروع کریں, لیکن اس کا بہت لمبا کام ہو گیا. اس پہ جو شیٹ لگے ہیں بظاہر شیٹ ہیں لیکن بہت قیمتی شیٹ ہیں. جی ہم تو چاہ رہے تھے کہ بچوں کے لیے کچھ لگ جائے, لیکن کچھ احباب بولے کہ بچوں کے راحت کے لیے یہاں جو کیا کمپنی استعمال کرتی ہے, ایک قدم جو ہے 1000 روپے ہے. اس کا صرف شیٹ 2.5 لاکھ روپے کے ہیں. اللہ کے بندے دل کھول کر کے اللہ جو بچے پڑھیں گے آرام سے رہیں. جی ایک آگے بڑھ کے دلائے ہیں. جو دلائے ہیں وہ جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں. اللہ ان کو بہتر بدلہ نصیب کرے. اور ابھی بہت سارا کام باقی ہے. سب سے درخواست ہے کہ اپنے طور پر دعا بھی کریں اور کوئی اہل خیر ہو تو ادھر متوجہ بھی کروائیں. میں جانتے ہیں ہم سب حضرت کریم اللہ حضرت دامت برکاتہم ہر سال یہاں آتے ہیں اور کئی مرتبہ حضرت کے مشوروں سے یہاں کام ہوتا ہے. حضرت سے بھی حضرت کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بہت سارے اننت پور کے علماء گورنٹے سے اور قدری سے اور مختلف علاقوں سے ہمارے اکابر اساتذہ آئے ہوئے ہیں. ہم سب کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کی آمد کی برکت سے ہمارے بنجر میدانوں میں رہنے والا, ہریے میں رہنے والا یہ مدرسہ ترقی کرے اور قیامت تک کے لیے باقی رہے. آپ حضرات اس کے لیے دعا کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.